بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلوات والحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطہیرا. صلوات. معزز سامعین،
عنوان ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں غیبت کبریٰ، یعنی اس زمانے میں جو افضل عبادت کہلائیں، سب سے بہترین عبادت، اور وہ کون سے اعمال ہیں ہم بجا لائیں تاکہ ہمارے مولا و آقا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جلد ظہور ہو جائے۔ امام کا ظہور ہونا یعنی پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ، پوری دنیا سے ظالمین کا خاتمہ، پوری دنیا سے گناہ کا خاتمہ، پوری دنیا سے بے شرمی، بے حیائی، ناانصافی کا خاتمہ۔ انشاءاللہ کہ ہمارا بھی حصہ ہو امام کے ظہور میں، کہ کوئی ایسا عمل کریں جس سے مولا کا ظہور نزدیک ہو جائے۔ تو قرآن اور احادیث سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا وَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر آپ نے ایک انسان کو مسلمان بنا دیا، اسے ہدایت دے دی، تو یہ افضل عمل ہے پوری کائنات کی دولت سے، پوری کائنات کے سونے سے، پوری کائنات کی حکومت سے۔ جیسے دیگر اعمال ہم بجا لاتے ہیں آخرت کو سنوارنے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں، خمس دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، پاک حضرت معصومہ کی زیارت پر آتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، یہ سارے آخرت اور قبر کو منانے کے اعمال ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ایک انسان کو آپ نے ہدایت دے دی تو اس عمل سے مہدی مولا علیہ السلام آپ سے بہت خوش ہوں گے، اور یہ عمل ہوگا مولا کے ظہور میں تعجیل کا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب عرض کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی آبادی ہے 7 ارب، مومنین کی تعداد ہے 50 کروڑ، مسلمان ہیں 1.5 ارب۔ تو آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے یہ ایتھیسٹ ہے، خدا کوئی نہیں مانتے۔ زائونسٹ نے میڈیا کے ذریعے سے، یونیورسٹیوں کے ذریعے سے، پیسوں کے ذریعے سے لوگوں کو بے دین بنا دیا ہے، حیوان بنا دیا ہے، تاکہ وہ ان پہ آسانی سے حکومت کریں۔ شیطان بھی جب کسی کو غلام بنانا چاہتا ہے پہلے شہوت پرست بناتا ہے، نفس پرست بناتا ہے، نشہ پرست بناتا ہے، پھر وہ انسان پورا شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو پہلا مرحلہ تو ان ایتھیز کا ہے، بڑی تعداد ہے ان کی جو اللہ پاک کو نہیں مانتی۔ ان ظالموں نے ایسے کورس بنائے ہیں تاکہ بچے جو اسکول میں جائیں وہ بے دین ہو جائیں، یونیورسٹی میں جائیں۔ ہم نے جب تحقیق کی تو دنیا میں 80% جو کورس بنانے والے تھے، چاہے مسلمانوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے، وہ یہی زائونسٹ ہیں، صہیونسٹ ہیں۔ انسانوں کی شہرت کو انہوں نے پکڑا ہوا، کورس یہ بناتا۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کے پاس اتنا علم ہے، آپ اہل بیت کے علم کے وارث ہیں، کہ ایک جلسے میں آپ ایک ایتھیس کو مسلمان بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہر دن ہم ایک ایک دلیل عرض کر رہے ہیں۔ آج ایک دلیل آپ کو پیش کرتے ہیں جس کو کافر بھی رد نہیں کر سکتا اللہ پاک کے وجود کے لیے۔ اسے فلسفے میں کہتے ہیں برہان نظم۔
یہ تھیوری جھوٹی تھی، یہ بھی سیہونس کی تھی، بگ بینگ تھیوری۔ اس وقت سائنس نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ اب ایسے بڑے پاورفل دوربین بن گئے ہیں جنہوں نے دیکھا زمین کے اطراف جتنے سیارے ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے نہیں ہیں، وہ ٹکرائے نہیں ہیں، پھر زمین بنی ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ کے ذریعے سے، جھوٹی تھیوریوں کے ذریعے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو برہان نظم یعنی پوری کائنات میں نظم ہے۔ اگر انسان سوچے کہ دھماکے سے دنیا بنی ہے، نہیں، دھماکے سے نظم نہیں رہتا۔ بڑی سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ زمین جو ہے سورج کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، اور بھی سیارے ہیں، چاند بھی، عطارد بھی، یورینس بھی، یہ مختلف سیارے ہیں، اور ان میں اتنا نظم ہے کہ ذرہ ان کی سپیڈ کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا اپنے مدار سے نکل جائیں تو یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ جب ٹکرا جائیں گے تو دنیا نابود ہو جائے گی۔ تو دیکھیے اتنا عظیم الشان نظم ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، مگر ہمیں کوئی ڈسٹربنس ہو رہا ہے؟ ذرہ برابر ڈسٹربنس نہیں ہو رہا ہے، ڈسٹربنس نہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا، اللہ نے کہا یہ زمین کو میں نے تمہارے لیے گہوارے کی طرح بنایا ہے کہ گہوارے کی حرکت سے بچہ سو جاتا ہے، اسے آرام ملتا ہے، ڈسٹربنس نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، زمین کی حرکت کی طرف بھی اشارہ کیا اور بتا کیسی حرکت ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے سیارے حرکت کر رہے ہیں مگر آپس میں ٹکرا نہیں رہے ہیں۔ یہ نظم ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں نظم ہے، اصول ہے۔ مثلا فزکس کے اصولوں میں کبھی اختلاف نہیں ہے، یہ اصول اللہ نے بنائے ہیں۔ مثلا دیکھیے یہاں کشش ثقل ہے، گریوٹی ہے زمین میں۔ اگر یہ زمین میں گریوٹی نہ ہوتی تو ہمارا اور آپ کا اس زمین پہ چلنا ناممکن تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کتنا نظم ہے۔ یا پہلے مثال دی میں نے کہ درخت آکسیجن دیتے ہیں اور ہم آکسیجن لیتے ہیں، ہاں، یہ بھی نظم پر دلیل ہے۔ ہر چیز میں نظم ہے۔ آپ دوسروں کو چھوڑیے، مولا علی فرماتے آپ اپنے بدن کو دیکھیں تو یہ بدن بھی عظیم کائنات ہے۔ آپ کے بدن میں کتنا نظم ہے۔ ایک دو میں اشارے کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے، شاید کبھی آپ نے نہ سوچا ہو۔ دیکھیے آپ کے بدن میں ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ مضبوط اعضاء ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں سب سے، اس سے انسان پتھر توڑتا ہے، پہاڑوں پہ چلا جاتا ہے۔ اور سب سے نازک عضو آپ کے بدن میں کیا ہے؟ آنکھ ہے۔ چھوٹا سا تنکا چلا جائے، پتھری چلے جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ نازک ترین بدن میں آپ کے عضو آنکھ ہے اور طاقتور ہاتھ اور پاؤں ہیں۔ دیکھیے جب سردی لگتی ہے سرد ممالک میں، یہاں بھی سردی ہوتی ہے، خصوصاً کینیڈا میں، ایسے ملکوں میں جب -40 سردی ہوتی ہے تو سردی کس کو لگتی ہے؟ ہاتھوں کو لگتی ہے اور پاؤں کو لگتی ہے، مگر آنکھوں کو سردی لگتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں دیکھیے نظم ہے یا نہیں؟ اگر آنکھوں کو سردی لگتی تو جیسے ہاتھ پہ ہم جوراب چڑھاتے ہیں ویسے آنکھ پر بھی جوراب چڑھاتے تو کوئی کام ہی نہیں کر سکتے تھے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سجدہ۔ یہ ہے نظم۔ آپ کے بدن میں بھی اللہ پاک نے نظم رکھا ہے۔ اور دیکھیے آپ کے بدن میں اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک کے وجود کو منانے کے لیے انسان کے بدن میں کتنی نشانیاں ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ کے جو انگشتر ہے، یہ انگوٹھیاں ہیں، ان کے ہر ایک انسان کے جو ہے انگشتی کا جو نشان ہوتا ہے وہ الگ ہے۔
کروڑوں انسان ہیں، مگر آپ کے جو انگوٹھا ہے یا انگوٹھیاں، اس کا ہر ایک کا جو ہم لگاتے ہیں بعض جگہ پر پرانے آج بھی زمانے میں، تو یہ انگوٹھی جو آپ کی ہے، یہ انگلی جو آپ کی ہے، اس کا نشان ہر ایک کا الگ ہے۔ اچھا آواز بھی ہر ایک کا الگ ہے۔ بھائی دو آدمی مجھے دکھائیں ان کا چہرہ 100% ایک جیسا ہو، ملتا جلتا ضرور ہے، ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں۔ دنیا کی جتنی بڑی کمپنی ہو، یہ ہر سال میں نیا ماڈل بناتے ہیں، مگر اللہ پاک ہر دن نیا ماڈل بناتا ہے۔ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ کے وجود پر دلیل لے کے آ رہا ہے۔ اے دنیا والو، اگر طاقت ہے تو تم بھی ہر دن نیا ماڈل بنا کے دکھاؤ۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اور اب قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے لوگو، یہ جو تمہاری زبانیں الگ الگ ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ انسان تو وہی ایک انسان ہے، کوئی پشتو بول رہا ہے، کوئی اردو، کوئی انگریزی، کوئی جرمن، ہزاروں زبانیں ہیں۔ تو یہ زبانیں کیوں الگ ہیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس میں بھی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب الگ الگ زبانوں میں کیا نشانیاں ہیں؟ بہت ساری نشانیاں، میں ایک نشانی بتا دیتا ہوں۔ یہ آیات خدا ہیں جو الگ الگ زبانیں ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے پیغمبر کی معرفت ملتی ہے، اس کے ذریعے سے امام کی معرفت ملتی ہے۔ آپ کہیں گے زبانوں سے امام کی معرفت کا کیا تعلق ہے؟ میں سناؤں آپ کو واقعہ کہ خلیفے کی دربار میں ایک عورت آ گئی، خلیفہ تھا عرب، اس سے فارسی زبان میں بات کرنے لگی۔ تو فارسی تو خلیفے کو آتی نہیں تھی، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہ کوئی ترجمہ کرنے والا ہے، تو وہی عورت پھر عربی میں بات کرنے لگی کہ اے خلیفہ، تو نے تو کہا تھا میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ توجہ فرمائے، بھری دربار میں کہا، تو نے کہا تھا نا پیغمبر کو کہ میرے لیے اللہ پاک کی کتاب کافی ہے۔ جب تو انسان کے کلام کو بغیر وسیلے کے نہیں سمجھتا تو خدا کے کلام کو بغیر وسیلے کے کیا سمجھے؟ تو میری بات کو نہیں سمجھتا، میں فارسی بول رہی ہوں، تو اللہ کی بات کو بغیر وسیلے کے کیسے سمجھے گا؟ تو دیکھیں یہ نشانیاں ہیں۔ اگر ان کافروں کو بتایا جائے جو اللہ کو نہیں مانتے کہ اگر انسان خدا پر عقیدہ نہ رکھے تو یہ دنیا بے مقصد ہوگی، انسان کی زندگی بے مقصد ہوگی۔ اس زندگی کا پھر صرف ایک حیوانی اسپیکٹ ہوگا کہ کھاؤ پیو بچے پیدا کرو مر جاؤ۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ظالم ہیں، وہ بڑے مزے سے پورے دنیا کا خون پی کے آرام سے چلے جاتے، کوئی انہیں سزا نہیں ملتی۔ اور کچھ بیچارے مظلوم ہیں، پیدا ہوتے ہوئے مظلوم ہیں، فقیر ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہر اعتبار سے ظلم ہو رہا ہے، اور ان بیچاروں کو کوئی انصاف نہیں ملتا، دنیا سے چلے جاتے۔ پھر تو یہ دنیا ظلم کی دنیا کہلائے گی۔ اگر خدا کا عقیدہ کسی کا نہ ہو، قیامت جزا سزا کا عقیدہ نہ ہو، تو پھر یہ دنیا ظلم کی دنیا ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب خدا کا عقیدہ آتا ہے تو انسان بنتا ہے، اگر خدا کا عقیدہ نہیں تو انسان حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، ہر غلیظ کام کرے گا، ہر بدتر کام کرے گا۔ اللہ پاک، یہ چوتھی دلیل ہو جائے گی، اخلاقی دلیل ہے۔ وہ کیا؟ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو علم دیا ہے، چاہے مدرسے میں پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے اسکول میں جائے یا نہ جائے، چاہے جاہل ہو، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، مگر ایک علم اللہ نے اس کی فطرت میں دیا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ وہ فطرت کا علم کیا ہے؟ مثلا آپ کافر سے پوچھیں جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، بھائی ظلم اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟
وہ کہے گا ظلم بری چیز ہے. یہ اس نے کہاں سے سیکھا ہے؟ ہاں، اس سے پوچھے عدل اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے، کہے گا عدل بہت اچھی چیز ہے. دنیا کے کسی انسان سے بھی پوچھو جس نے کوئی کتاب نہ پڑھی ہو، استاد نہ دیکھا ہو، اور پھر اس سے پوچھو کہ احسان کرنا اچھی چیز ہے، ہاں کہے گا احسان اچھی چیز ہے. ہاں، اسی طرح سے آپ پوچھتے چلے جائیے سخاوت اچھی چیز ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. ہاں، تو عزیزان گرامی، سارے دنیا کی فطرت میں یہ اخلاقی اصول کس نے دیے ہیں؟ تو ثابت ہوتا ہے ایک عظیم الشان طاقت ہے جس نے انسان کو بنیادی علم دے کر بھیجا ہے کہ ظلم برا ہے اور عدل اچھا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ اللہ پاک کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے اخلاقی دلیل ہے. آئیے دوسری دلیل، وہ بھی فطرت میں ہے. دیکھیے، ہر انسان ترقی چاہتا ہے، جسے مذہبی زبان میں کہتے ہیں کمال مطلق، سب سے بڑے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. ہر انسان دنیا کا ترقی چاہتا ہے. کوئی ایک انسان ہے جو ترقی نہ چاہتا ہو؟ ہاں؟ ہر انسان کو نقصان سے نفرت ہے اور نفع سے محبت ہے. نقصان ہوگا تو بیچارہ پریشان ہو جائے گا، نفع ہوگا تو خوش ہو جائے گا. یہ بھی انسان کی فطرت سارے دنیا کی ایک ہے. نفع سے محبت، نقصان سے نفرت. نفع کیا ہے؟ جنت. نقصان کیا ہے؟ جہنم. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ علم اللہ نے فطرت میں. ہر انسان کمال چاہتا ہے، ترقی چاہتا ہے. اب جتنا اس کا علم ہے اتنی ترقی کرے گا. کوئی مثلاً اس سے کمال سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، وہ ڈاکٹری کے پیچھے لگ جاتا ہے. کوئی اسے کمال سمجھتا ہے میں وزیر بن جاؤں، وزارت کے پیچھے. کوئی سمجھتا ہے مشہور بن جاؤں. کوئی کیا سمجھتا ہے؟ کوئی سمجھتا ہے میں عالم بن جاؤں. ٹھیک ہے. کوئی سمجھتا ہے میں کروڑپتی بن جاؤں. اب جو جس کی سمجھ میں آیا، ہر ایک انسان کمال کے پیچھے، ترقی کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. اب کمال کیا ہے؟ حقیقی کمال کیا ہے؟ کہ جب حقیقی کمال تک آپ پہنچ جائیں تو آپ کی پیاس بجھ جائے. صلوات پڑھی محمد والے. ہاں، حقیقی کمال وہ ہے. اب آپ کروڑپتی ارب پتی آدمی سے پوچھو بھائی آپ سکون سے رہ رہے ہو؟ وہ کہہ رہا نہیں، گولیاں کھا کے سو رہا ہوں، نیند بھی نہیں آ رہی. ارے تم تو سمجھتے دولت کمال ہے، ہاں تمہیں سکون نہیں مل رہا. اب ڈاکٹری کر لی، پی ایچ ڈی کر لی، اس سے پوچھے بھائی تمہاری کیسے زندگی گزر رہی ہے؟ کمال تک پہنچ گئے ہو؟ کہا نہیں بھائی، میں اور پریشان ہو گیا ہوں کہ میں ابھی تک جاہل ہوں، اور کچھ علم حاصل کر لوں. وزیر سے پوچھ لو، جب تک وزیر ہے تو خوش ہے، وزارت سے ہٹ گیا تو بیچارہ وہ بھی ڈپریشن میں. بادشاہ سے پوچھ لو کہ تم کمال تک پہنچ گئے، تو یہ جتنے دنیاوی مقامات ہیں ان کو حاصل کرنے والے پیاسے ہیں، بلکہ پیاس اور بڑھ گئی ہے. ہمارے استاد آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں تمام انسانی کمالات کی انتہا قبر کا کنارہ ہے. جتنے بھی کمال حاصل کر لو، ہاں قبر کے کنارے میں ختم ہو جائے گا. اور جو حقیقی کمال ہے وہ تو قبر کے بعد شروع ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، تمام انسانی کمالات کی انتہا قبر کا کنارہ ہے. تو جو فرمائی آپ نے، تو اصل کمال کیا ہے؟ جب اصل کمال تک انسان پہنچ جاتا ہے تو اسے ذرہ برابر پریشانی نہیں ہوتی. قرآن کریم نے کہا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اصلی کمال تک پہنچتے ہیں انہیں ذرہ برابر خوف نہیں ہے اور ذرہ برابر پریشانی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ جو عاشقان خدا ہے یا عاشقان اہل بیت. تو محبت خدا یہ حقیقی کمال ہے. محبت حسین علیہ السلام یہ حقیقی کمال ہے. محبت اہل بیت
یہ حقیقی کمال ہے، باقی انسان کا وہم ہے، خیال ہے۔ حقیقی کمال وہ ہے اس پر پہنچنے کے بعد ذرہ برابر آپ کے دل میں خوف نہ ہو، ذرہ برابر پریشانی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیں۔ اب دوسری بحث وہابیوں کے اعتراض کا جواب۔ شیعوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے، کیونکہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تمام انبیاء سے، یعنی تمام انبیاء سے مراد حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے افضل ہیں، مگر آخری نبی کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ ہر دن ہم ایک آیت بتا رہے ہیں، آج آیت نہیں بلکہ پورا سورہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوا وہ سورہ حل عطا ہے۔ سورہ حل عطا پورا سورہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اور اہل سنت کی روایات بھی سن لیں۔ تفسیر کشاف میں زمخشری نے لکھا کہ یہ سورہ پنجتن پاک کی شان میں نازل ہے۔ تفسیر قرطبی یہ بھی اہل سنت کی ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ تفسیر در منصور، اس طرح بہت ساری تفسیریں۔ واقعہ اکثر آپ جانتے ہیں بچوں کے لیے کہ امام حسن حسین علیہ السلام ظاہراً امتحان الہی کے لیے مریض ہو گئے، تو رسول پاک نے کہا کہ نظر کریں، اور نظر کیا کیا؟ 3 روزے نظر کیا۔ حسنین نے بھی علیہ السلام نے رکھا، اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت فاطمہ سب نے نظر کی اور روزہ رکھا۔ جب شفا پائی تو افطار کا وقت تھا، جب افطار کا وقت آیا، یہ افطار کھانے لگے تو سائل نے آواز دی، تو سب نے اپنا کھانا جا کے فقیر کو دے دیا، حتیٰ کہ حضرت فضاوی میں شریک ہیں۔ تو ایک دن یہ سلسلہ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی یہ سلسلہ ہوا، اور پھر تیسرے دن بھی، یعنی 3 دن مسلسل اہل بیت نے روزے کے حالت میں جو اپنا کھانا تھا وہ فقیر کو دے دیا۔ اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوتی ہے، اور صرف خدا یہ جزا نہیں دیتا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، بلکہ فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ پورے قرآن میں کسی نبی کے لیے دکھا دیں مشکور کا لفظ، کہ اللہ نے کہا ہو میں مشکور ہوں، کسی نبی کے لیے دکھا دیں۔ بلکہ یہ آیت ہے کہ انبیاء شاکر بندے تھے، شکر کرنے والے بندے تھے، نیک بندے تھے۔ دلیل کے ساتھ پوری دنیا کو چیلنج آپ دے سکتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے آپ بتائیں کہ اللہ پاک نے یہ لفظ استعمال کیا ہو، کان سعیکم مشکورا۔ لہذا یہ پورا سورہ دلیل ہے کہ اہل بیت صرف مولا علی نہیں، اہل بیت پنجتن پاک حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فرمائے بے شک پنجتن پاک افضل ہے۔ کیونکہ وقت بہت کم رہتا، 3 موضوع ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ورنہ انما یرید اللہ کی جو تفسیر ہے وہ آپ سبھی جانتے ہیں حدیث قصہ میں، کہ اللہ پاک نے کہا کہ یا ملائکتی و سکان سماوات، اے آسمان کے رہنے والو، اے فرشتو، یہ زمین و آسمان میں خلق نہ کرتا، یہ چاند ستارے میں خلق نہ کرتا، دریا و سمندر میں خلق نہ کرتا، الا فی محبت ہؤلاء، یہ پوری کائنات میں نے خلق کی اہل بیت کے صدقے میں۔ تو پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام تک،
یہ انبیاء بھی آ گئے، اور حدیث قصہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں بلکہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، اب آئیے عیسائی بھائیوں کو ہم کیسے مومن مسلمان بنائیں؟ یعنی کہ سب سے آسان یہ مرحلہ ہے۔ ایک تو عیسائیوں میں اتنا تعصب نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا ان بیچاروں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا ہے۔ دو چیزیں، مثلا انجیل 4 انجیلیں ہیں نا، تکرار ہے، 200 صفحے سے زیادہ نہیں، اور اس کی تفسیر بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور علم حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے لندن میں پروگرام شروع کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ، سفرنگ آف جیزس اینڈ امام حسین، یعنی مصائب حضرت امام حسین، محرم میں شروع کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 10 دن ہم نے رکھا، پہلی محرم سے 10 تک۔ ہر دن ان کا عالم بدلتا تھا، تو ہم نہیں بدلتے، ہم ایک ہی تھے۔ تو آتے تھے، پڑھتے تھے، اسے پتہ چلتا تھا یہ بیچاروں کے پاس علم نہیں ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بتلاتے تھے، وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ معجزہ ہم نے کبھی سنا نہیں ہے۔ لہذا عیسائی جو ہے، ان کو کنورٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اور پھر آیتیں اس قدر تورات انجیل میں زیادہ ہیں کہ آسانی سے آپ انہیں کنورٹ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے اندر تعصب نہ ہو۔ تعصب ان میں بہت کم ہوتا ہے، یہ بھی دیکھا گیا۔ البتہ بعض ان میں فرقے ہیں جن میں تعصب ہوتا ہے، مگر اکثر ان میں تعصب کم ہوتا ہے۔ بحث ہو رہی تھی مولا علی کا ذکر، کل کچھ آیتیں آپ نے سنی کہ ایلیاء، حضرت علی علیہ السلام کا نام تورات انجیل میں 22 مرتبہ آیا ہے۔ میں نے کل صرف 2 آیتیں بتائی تھی، اور آج کچھ اور آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ انجیل ہے 2 کنگ، یہ جس طرح ہمارے سورہ بقرہ ہے، اس طرح ان کا یہ چیپٹر ہے، چیپٹر 2 کنگ، آیت 1 سے لے کر 10، پہلی سے 10۔ اینڈ ایلیاہ answered and said to captain of 50, if I be a man of God, let fire come down from heaven. ہوا یہ قصہ یہ ہے کہ ایک کیپٹن تھا، بڑا ظالم تھا، وہ مظلوموں پہ ظلم کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اور مظلوم جو ہے وہ جانتے تھے کہ غیبی طاقت ہے، اس کا نام ایلیاء ہے۔ اگر ہم یا ایلیاء مدد پکاریں گے تو وہ ایلیاء ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ 50 فوجی کیپٹن کے ساتھ کچھ مظلوموں پہ ظلم کر رہے تھے، انہوں نے سب نے پکارا یا ایلیاء مدد، تو اچانک ایک عظیم الشان شخصیت نمودار ہوئی، انہوں نے خبردار کہا کیپٹن ان پر ظلم مت کرو۔ کیپٹن نے کہا کہ اگر تو اللہ کا ولی ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ایلیاء نے بد دعا کی، اس نے عذاب یہ مانگا کہ آسمان سے آگ کا عذاب نازل ہو۔ حضرت ایلیاء یعنی امام علی علیہ السلام، کل آپ سن چکے ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیاء ہے، صرف مولا علی کا دعویٰ ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے نہیں معلوم کتنے ہزار سال پہلے، تورات کی بات ہو رہی ہے، ہاں حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، مولا علی دعا کرتے ہیں اور آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے اور وہ مردود ظالم فی النار ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک عظیم الشان شخصیت ہے تورات و انجیل میں جس کا نام ایلیاء ہے۔ اب صرف تورات انجیل میں نہیں، زبور میں بھی مولا علی کا ذکر تھا، مگر جدید زبور میں انہوں نے اسے نکال دیا، جیسے فارکلی نبی کا نام نکال دیا ہے، تو انجیل سے مولا علی کا نام انہوں نے نکال دیا ہے۔ مگر پرانی انجیل اب بھی لوگوں کے پاس ہے، اس میں یہ ذکر ہے۔ کیا ذکر ہے؟
حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں it is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی کہا نا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے ایلی میری مدد کے لیے. حضرت داؤد بھی کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو عزت کرو اس کی جس کا نام ایلی ہے. تو قوم نے کہا یہ ایلی کون ہے؟ وہ آنے والے زمانے میں آئیں گے، ان کی کوئی نشانی بتاؤ. تو اب حضرت داؤد علیہ السلام نے قوم کو ایلی یعنی مولا علی کی نشانیاں بتانا شروع کی. فرمایا this honorable personality is also called as حیدر. اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. کون حیدر؟ حیدر is helper of helpless. وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا ہے. کون حیدر؟ is like a lion. اور شجاعت میں شیر سے زیادہ دلیر ہے، اسد اللہ ہے. کون حیدر؟ تیسری نشانی بتائی and is to be born in کعبہ. حیدر وہ ہے جو مولود کعبہ ہے، کعبۃ اللہ میں اس کی ولادت ہوگی. اور اس کے بعد فرمایا to seek his help. اسی حیدر کی مدد کو تلاش کرو، اسی حیدر کی مدد کو تلاش کرو. انبیاء کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کہہ رہے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی، ایلی میری مدد کے لیے. حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں علی سے مدد طلب کرو. تو پتہ یہ چلا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں، انبیاء کی سنت ہے اور مومنوں کی عادت ہے. بارہ دیگر صلوات پڑھ دیں محمد. انشاءاللہ جو چند راتیں رہ گئی ہیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر سنیں گے. تورات انجیل میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے اس خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے کہ آج ممکن ہے کوئی متعصب مولا علی والی آیتوں سے انکار کر دے کہ یہ ایلیا مولا علی نہیں. ممکن ہے وہ آیتیں جو ہمارے نبی کے بارے میں ہے ان سے انکار کر دے کہ یہ آپ کے نبی کے بارے میں نہیں ہے. مگر اللہ خدا حکیم ہے. اس حکیم خدا نے 12ویں سرکار لال امامت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر تورات و انجیل میں اس انداز سے کیا ہے کہ آج بھی کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا. انشاءاللہ کل عرض کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ 50-100 لوگوں کو کنورٹ کر کے مسلمان کریں. ہم کوشش نہیں کرتے. احمد دیدت کی تقریباً 17-18 کتابیں ہیں، فری ڈاؤن لوڈ آپ کر لیں، ان کو آپ بھیجتے رہیں. دیکھیے اس مرد مجاہد نے 50,000 لوگوں کو مسلمان کیا، عیسائیوں کو. ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، یہاں طالب علموں کا بھی مجمع ہے، آپ اس سے زیادہ لوگوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں. یا جو کتاب انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے اگر ای میل کر دیں 60 کوشچن، وقت نہیں ملا وہ سوال بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. آج تک کسی عیسائی نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے ہیں، اور وہ سارے سوالات تورات انجیل سے ہیں. 60 سوالات وہ اگر کوئی پڑھ لے گا 60 سوالات تو وہی پڑھنا اس کے لیے سبب بنے گا کہ وہ مذہب حق کا
مذہب اہل بیت کو قبول کرے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کے لیے باقاعدہ ہم کورس بھی شروع کر رہے ہیں 20 محرم سے. آن لائن ہے اور اس میں آپ ضرور حصہ لیں کہ آپ کو مناظرہ صرف 62 دروس یعنی 2 مہینے کا کورس ہے کہ آپ عیسائیوں سے مناظرہ کیسے کریں, انہیں کیسے مسلمان کریں, یا اہل سنت کے لوگوں سے مناظرہ کس طرح سے کریں, ان کو کیسے مسلمان کریں, مسلمان تو ہیں مومن کیسے کریں, یا وہابیوں سے کیسے مناظرہ کریں, یا ایتھیس جو خدا کو نہیں مانتے ہیں ان سے کیسے مناظرہ کریں. ہر مناظرے کا کورس 2 مہینے کا ہے اور 2 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو اتنا علم مل جائے گا کہ آپ ہزاروں کو مومن بنا سکتے ہیں. اور نبی پاک کی حدیث ہے, آیت قرآنی بھی ہے کہ ایک انسان کو بھی اگر آپ نے مسلمان بنا دیا یہ افضل ہے پوری دنیا کے خزانے سے, پوری دنیا کی حکومت سے. یہ خزانے یہ فانی ہیں, حکومت فانی ہے, مگر ایک انسان کو ہدایت آپ نے دی, یہ قبر کا سرمایہ ہے, برزخ کا سرمایہ ہے, یہ آپ سے جدا نہیں ہونے والا, یہ فنا نہیں ہونے والا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اسی 20 محرم میں ہم نے جو کورس رکھا ہے وہ سب کے لیے ہے کہ قرآن کے ذریعے سے, اس میں بھی 62 دروس ہیں, آپ جو ہے انگلش اپنی اس قابل بنا سکتے ہیں کہ اگر کسی انگریزی ملک میں چلے جائیں تو آپ تقریر بھی کر سکیں اور قرآن کا پورا ترجمہ جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں. وہ بھی 62 دروس میں 800 آیتوں کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. اور اگر اس کے بعد 5 جز قرآن کے آپ یاد کر لیں 40 ڈیفرنٹ ترجموں کے ساتھ, تو ایلیا یونیورسٹی آف ہالینڈ سے بھی آپ کو ڈپلومہ مل سکتا ہے, آکسفورڈ کیمبرج سے بھی مل سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ آپ کی انگلش پاورفل ہو جائے گی. لہذا اسی سلسلے میں طالب علموں سے گزارش ہے کہ وہ ضرور یہ کورس اٹینڈ کریں. آن لائن بھی, حضوراً بھی 13 اور 14 محرم کو ہمارا مدرسہ ہے یہ خیابان انقلاب 17 کوچہ اور فرعی 14 پلاک جو ہے 94 94, اس میں 6 بجے سے سیمینار شروع ہوگا. اس میں شریک ہو جائیں. جو نہیں ہو سکتے وہ آن لائن بھی ایڈریس ہمیں بھیج دیں تو ہم لنک بھیج دیں گے, تو آن لائن والوں کی تاریخ ہم اعلان کریں گے. ان کورسوں کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بچہ جو ہے اگر او لیول یا GCSE کر رہا ہے اس میں بھی اس سے مدد ملے گی, مناظرہ بھی سیکھ جائے گا. اور اس میں گناہان کبیرہ جو 40 گناہ ہیں اسی میں ہم نے آکسفورڈ کیمبرج کے الفاظ بھی رکھے ہیں. آکسفورڈ کیمبرج والوں نے کوئی لازمی نہیں کہ ایک مخصوص متن رکھا ہو ٹیکسٹ, وہ کہتے ہیں یہ 8-10 ہزار لفظ یاد کر لیں, تو انگلش بھی اچھی ہو جائے گی. انگلش چونکہ دنیا کی زبان ہے, اس کے ذریعے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ مومنین حضرات جہاں بھی اسکول کھولنا چاہیں ہم سے رابطہ کریں, اور جو پہلے اسکول چل رہے ہیں ان کو بھی ہم کورس دیں گے. اور یہ اتنا بہترین کورس ہے کہ 5 سال میں آپ کا بچہ 5 زبانیں سیکھ جائے گا اور حافظ کل قرآن ہو جائے گا, اور اس کا ترجمہ فلی طور پر اور خصوصاً انگلش میں جب 8ویں جماعت تک پہنچے گا تو اس کا ترجمہ مارکیٹ میں آ جائے گا تفسیر کے ساتھ. یعنی ابھی تک ایسا اسکول ہم نے نہیں سنا کہ 8ویں جماعت 8 سال میں بچہ جو ہے اگر ترجمہ اس کا آ جائے تو ایکویلنٹ PhD کے برابر ہے, بچہ ڈاکٹر کے برابر ہے. تو یہ شیعوں کا سرمایہ ہے. اس کورس کو عام کریں, طالب علم سیکھیں, اپنے اپنے علاقوں میں اسکول کھولیں. اور اس کے لیے بلڈنگ کرائے پر بھی لی جا سکتی ہے, لیکن جو ہمارے امام بارگاہ ہیں خالی پڑے ہیں, مساجد ہیں, ان کو آباد کرنے کی ضرورت, کیونکہ سارا کورس قرآن مجید پر ہے. اور اس کے ساتھ انہیں اقتصادی چیزیں بھی سکھائی جائیں گی کہ وہ $100-200 بھی کما کے اپنے بچوں اپنے خانوادے کو دیں, کیونکہ آج غربت کا زمانہ ہے, مہنگائی کا زمانہ ہے, فقر کا زمانہ ہے. صرف ڈگری لینے کا فائدہ نہیں ہے. جس طرح ہمارے معظم نے کہا اقتصاد مقاومتی, یہاں پر ایسے اسکول مساجد میں شروع ہوئے اور تیزی سے پھیل گئے ہیں. تقریباً 40 شہروں میں ہمارے دوست ہیں جنہوں نے اقتصادی اسکول کھولے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ بچے متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, اور $100-200 یا کم زیادہ
کما کے اپنے والدین کو بھی دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گھر کی بجلی، وہ سولر انہیں سکھایا جاتا ہے، اور جیسے گاؤں وغیرہ میں اگر رہتے ہیں تو جو ٹوائلٹ کا گٹر وغیرہ ہے اس سے وہ گھر کی گیس بنا لیتے ہیں۔ مثلا ایک بایو ٹیکنک ہے، وہ مچھلی کا چھوٹا سا تالاب جس میں پاکستان میں بھی کچھ لوگوں نے شروع کیا ہے، اس میں بھی مہینے میں 1 لاکھ روپے کما لیتے ہیں۔ اس وقت علماء ہمارے عوام کی مدد کریں، اقتصادی مشکلات، میں نے کچھ دعائیں بھی بتائی تھی، عمل بھی بتائے تھے، لیکن اس کے ساتھ عملی بھی کچھ کرنا چاہیے۔ جہاں جہاں علماء تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان اقتصادی پروگرامز کو عام کریں۔ دیکھیے اس وقت 200 سے زیادہ جابز جو ہیں آن لائن موجود ہیں۔ چھوٹی سی ٹریننگ سے آپ کے بچے جو بے روزگار ہیں، گھر بیٹھ کر خواتین، خصوصاً پاکستان انڈیا میں جس وقت بہت مہنگائی ہے، بہت بے روزگاری ہے، 200 سے زیادہ کام ہے۔ مثال دوں، مثلا اگر آپ ایک کمپیوٹر ایک سینٹر میں لے لیں، بچوں کو سکھائیں اسکینر اور کمپیوٹر، اس کا خرچہ ہی نہیں ہے مثلا 20-30 ہزار میں۔ اس قدر زیادہ کتابیں ہیں، پرانی کتابیں لاکھوں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ تبدیل کریں الیکٹرانکس میں، یعنی ورڈ میں تبدیل کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ اسکینر میں کتاب رکھی جاتی ہے اور وہ OCR کے ذریعے سے ٹیکس بنتا ہے، 1 صفحے کا $1 ملتا ہے۔ بیٹھیے آرام سے آپ کا بچہ جو ہے $50 $10 کما سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے علماء سکھائیں جا کے لوگوں کو، اس میں کوئی فن نہیں ہے، 1 گھنٹے میں بچہ سیکھ جائے گا، کتاب رکھے گا، وہ ٹیکسٹ میں بدل جائے گا۔ ایڈیٹنگ میں بہت پیسہ ہے، ایڈیٹنگ بہت سارے پروگرام ہیں، فلم ہو رہا ہے، چھوٹے پروگرام، بڑے ممکن ہے ٹائم لگے، ایڈوب وغیرہ میں چھوٹے چھوٹے پروگرام بچہ 1 ہفتے میں سیکھ جائے گا۔ مثلا بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، خود ہماری مجلس لندن میں مومن کو ہم دیتے تھے ایڈٹ کرنے کا، وہ رعایت کرتا تھا، مولانا 100 پاؤنڈ ہے، آپ سے 50 لے رہا ہوں، تو 1 گھنٹے میں $50 ایڈیٹنگ کا ہے۔ اس طرح کے 100 کے قریب جاب ہیں۔ انشاءاللہ جو سیمینار ہوگا ہم اس میں بتائیں گے۔ اس وقت غربت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور یہ علماء کا کام ہے۔ دیکھیے علماء جو ہے ہر زمانے میں عوام کے لیے ڈھال کا کام دیتے ہیں اور عوام کی مشکلات حل کرتے ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ مجلس پڑھ کے چلے جائیں۔ اس وقت پاکستان میں عوام کتنے غریب ہیں، کتنا مہنگائی ہے، لہٰذا علماء آگے بڑھیں، یہ کورسز حاصل کریں۔ دیکھیے دوسرا کام چیٹ جی پی ٹی، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے۔ گوگل کو $200 ملین کا نقصان ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی کے بعد۔ مائکروسافٹ نے 40,000 لوگوں کی نوکری ختم کر لی کہ یہ کام چیٹ جی پی ٹی سے ملوں گا۔ اب یہ چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ بہترین چیز ہے، کچھ لوگ اس سے $10,000 $10,000 مہینے میں کما رہے ہیں۔ میں طالب علموں کے لیے اس وقت بتا رہا ہوں، اس سے بہت کچھ آپ کما سکتے ہیں، غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور جو چیٹ جی پی ٹی 3 ہے وہ فری ہے، 4 والا وہ $20 مہینے کا لیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی میں آپ اسے کتاب دیں، فارسی کی کتاب دیں، اردو کی دیں، وہ انگلش میں ترجمہ کرے گا۔ گوگل ٹرانسلیٹ میں بہت غلطیاں ہوتی تھی، یہ 1% کبھی کبھی غلطی کرتا ہے۔ میں نے بہت ساری کتابیں اس سے ترجمہ کی ہیں، ترجمے میں غلطی نہیں کرتا ہے۔ ہماری ایک سائٹ ہے اصفہان کے مومنین حوزے نے بنائی ہے GH بکس، اس میں 17,000 کتابیں ہیں، 17,000 کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو آپ ایک ایک کر کے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے انگلش میں ترجمہ کریں، اور وہ جو ہے ایمیزون پہ آپ رکھ دیں، $1 اس کی قیمت رکھ لیں، $2 رکھ لیں، تو وہ پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا۔ آپ مر بھی جائیں آپ کی نسلوں کو پیسہ ملتا رہے گا۔ ایمیزون سب سے بڑی دکان ہے دنیا کی، وہ سب ہم سکھائیں گے آن لائن، جو سیکھنا چاہتے ہیں، خواتین ہیں، بہنیں مائیں، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ 17,000 کتابیں ہیں۔ اور پھر مثال کے طور پر مناظرے کی کتاب ہے، جیسے دین آئی واز گائیڈڈ، مناظرے کی کتاب ہے، وہ چیٹ جی پی ٹی کو دے دو، بولو اس کو اسٹوری میں تبدیل کرو۔ ایک آدمی نے 5,000 اسٹوریز یا 1,000 اسٹوریز بنا کر اور رکھ دی ایمیزون پر، اور 500,000 وہ کما رہا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی آپ کو اسٹوری بھی بنا کر دے گا۔ پھر اس سے بڑی بات، آپ ایک اچھی کتاب مثلا گناہان کبیرہ دے دیں اور اسے کہیں کہ اس کا اسکرپٹ بناؤ، فلم مجھے اس سے بنانی ہے تاکہ لوگ گناہ سے بچیں۔ دیکھیے وہ بہترین اسکرپٹ بنا کے دے گا، فلم نامہ جسے کہتے ہیں۔ ہم کئی سالوں سے رابطے میں تھے، کوئی مومن ملے
تو یہ 40 گناہوں پہ ہمیں 40 فلم بنانی ہے کہ لوگوں کو زنا سے بچاؤ، شراب سے بچاؤ۔ تو جو لوگ بھی ملتے تھے ان کی زبان وہ بازاری ہوتی تھی، بدماشوں والی ہوتی تھی۔ ہم نے کہا بھائی یہ اہل بیت کی کتاب ہے، ہمیں زبان وہ چاہیے جو اہل بیت کی ہو۔ تو وہ جو بناتے تھے فلم نامے، وہ تو یہ فلمی دنیا کے لوگ تھے۔ تو ہم نے کہا اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، ان کے ڈائلاگ بدماشوں والے ہیں، ہمیں اخلاق ان کا درست کرنا ہے، نہ کہ یہ۔ اس وقت چیٹ جی پی ٹی نے یہ مشکل حل کر دی۔ آپ گناہ کبیرہ، گناہ جو ہے زنا، پورا دے دیں، انگلش میں موجود ہے، اسے بولے مجھے 1 گھنٹے کی فلم بنانی ہے اس پہ، وہ جس طرح کہیں گے، اسلامی لباس ہو، اتنی اس فلم میں ایکٹر ہو، مرد ہو، سب بنا کے دے گا۔ اور پتہ ہے آپ کو اس سے آپ کتنا کما سکتے ہیں؟ تبلیغ کی تبلیغ بھی ہے۔ 1 گھنٹے کا فلم اسکرپٹ اگر آپ بیچیں انگلش میں، کم سے کم اس کی قیمت $10,000 ہے۔ علماء حضرات آگے آئے ہیں، ہم فرہنگی لحاظ سے کمزور ہیں، کیونکہ علماء فلم نہیں بنا رہے ہیں، جاہل فلم بنا رہے ہیں۔ فلمیں اچھی بنتی ہیں لیکن بڑی بڑی غلطیاں اس میں ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب علماء فلم بنائیں گے اور بیٹھ کر بنائیں گے تو اس میں غلطیاں نہیں ہوں گی، لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ تب آپ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے آپ بہترین اسلامی فلمیں بنا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، میں نے اسے متن دیا، یا آپ بھی دے سکتے، میں نے کہا امام حسین پر شعر بنا کے دو۔ وہ 1 منٹ میں اتنا بڑا شعر بنایا جو شاعر کو کئی راتیں لگتی ہیں، یعنی شاعروں کی بھی چھٹی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ شعر بنا کے دیتا ہے، کہانی بنا کے دیتا ہے، فلم نامہ بنا کے دیتا ہے، ترجمہ کر کے دیتا ہے۔ اس سے طالب علم ضرور فائدہ لے، اور اس سے آپ اپنی اقتصادی مشکلات حل کر سکتے ہیں۔ اور چھوٹے اچھا سائٹ بنا کے دیتا ہے آپ کو، 2 منٹ میں آپ کو جیسی سائٹ کہیں سائٹ بنا کے دے گا، اور ایپس بنا کر دے گا۔ یہ انشاءاللہ یہ علماء یہاں سیکھ کر جائیں، اور پاکستان ہندوستان میں جہاں جاتے ہیں، ایک کمپیوٹر، ایک اسکینر اور انٹرنیٹ عوام کو سکھائیں، تاکہ عوام غربت سے نجات حاصل کرے، فقر سے نجات حاصل کرے۔ سیاستدان آپ جانتے ہیں کہ سارے چور ہیں، سارا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر ایک آتا ہے، کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، اور وہ بھی لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نیا پاکستان، وہ بھی زیادہ لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ ارے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تبھی ان لٹیروں کے ہاتھوں میں ہے، انہی کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ جس نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، وہ تمہارا کیا حق ادا کرے؟ صرف متقین صالحین لوگ ہیں جو آپ کا حق ادا کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، الحمدللہ دیکھیں ایران میں متقین صالحین علماء کی حکومت ہے۔ آج ایران اتنا مضبوط ہے کہ امریکہ جرت نہیں کرتا حملے کرنے کی۔ 2 مرتبہ انہوں نے میزائل سے ان کے بندے ظالمین کو مارا ہے، ان کے فوجیوں کو مارا ہے، مگر ان میں طاقت نہیں۔ یہ ایران میں 40 سال میں اس وقت ایران سپر پاور ہے۔ ہوا میں بھی امریکہ کو شکست دی ہے، ان کا ڈرون گرایا، زمین پر بھی انہیں مارا ہے، پانی میں بھی اس میں مارا ہے۔ مگر اس وقت ایک چیز ہے، اقتصاد میں دشمن کبھی ہے عزیزو۔ اقتصاد میں ایران عراق اس وقت طاقتور ہوگا جب آپ یہاں انویسٹ کریں گے۔ 500 ملین مومنین اگر ایران میں انویسٹ کریں تو ایران انشاءاللہ اقتصاد میں بھی امریکہ کو شکست دے سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ اپنے نام سے جو بہترین انویسٹمنٹ یہاں کر سکتے ہیں وہ زمین خریدنا ہے۔ یہاں زمین کم کے قریب خرید سکتے ہیں، اپنے نام سے خرید سکتے ہیں، ایک کمپنی بنا کر آپ زمین خریدیں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہوں، آپ سلیپنگ پارٹنر کے طور پہ یہاں متقین صالح طالب علم مل جائیں گے کہ بھائی آپ کام کرو زمین پر، ایک ایگریکلچر زمین ہے، یا ایک چھوٹے ہوٹل کے لیے آپ زمین لے سکتے ہیں۔ 20% امام زمانہ کو اپنا پارٹنر بنائیں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 20% امام زمانہ ہمارے پارٹنر بنیں گے، 40% فائدہ جس نے پیسہ لگایا، 40% جو محنت کر رہا۔ اس بنیاد پر ادھر زمینیں موجود ہیں، لوگ زمین خرید سکتے ہیں نزدیک کم کے اور مشہد کے۔ مشہد میں اگر آپ زمین خریدتے ہیں زعفران کی، تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا زعفران کی زمین 1 سال میں یا زیادہ سے 2 سال میں اپنی قیمت نکال لیتی ہے۔
اگر $1,000,000 کی یا $1,00,000 کی زمین لی ہے تو زعفران اتنی مہنگی ہے، کوئی فصل ایسا نہیں ہے جو 1 سال میں یا 2 سال میں آپ کو ریٹرن پوری قیمت دے، مگر زعفران بھی ہے۔ یہاں پر قم میں پستہ ہے اور خاویار ہے۔ خاویار کو وائٹ گولڈ کہتے ہیں، مچھلی کے انڈے ہیں جو ایران ہی میں ہوتے ہیں، جس کا 1 کلو جو ہے 1200 پاؤنڈ میں بکتا ہے، 12 سے 1500۔ یہی نزدیک قم رود جو ہے، اس روڈ پر کئی لوگوں نے لگائے ہیں وہ۔ تو عزیزان گرامی، آپ جب انویسٹ کریں گے، اس وقت آپ کے لیے کتنی عزت ہے کہ 2 ملک ہمارے شیعہ علماء کے تابع ہیں، ایران بھی، عراق بھی، شام بھی شیعوں کے ہاتھ میں ہے، لبنان بھی شیعوں کے ہاتھ میں ہے، یمن بھی شیعوں کے ہاتھ میں ہے۔ تبھی تو سعودی نے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مگر اقتصادی خطرہ ہے، اگر مومنین انویسٹ نہ کریں گے تو خطرات ہیں، مشکلات ہیں۔ جب ایران نے مارا امریکہ فوج کو، پتہ اس نے انتقام کن سے لیا؟ حرم امام حسین سے انتقام لیا، حرم حضرت عباس سے انتقام لیا۔ حرم امام حسین، حضرت عباس والے سب سے بڑا جو ایئرپورٹ بنا رہے ہیں کربلا نجف کے، اس ظالم امریکہ نے وہاں فائرنگ کی، وہاں پورا ایئرپورٹ تباہ کیا۔ اگر آپ پارٹنر بن جائیں امام حسین کے حرم کے ساتھ، جس بزنس میں ہم آئیں، ہم نے کمیٹی بھی بنائی علماء کی جو عراقی بن چکے ہیں، پاکستان انڈین، وہ پورا آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آپ پارٹنر بن جائیں حرم حضرت عباس اور امام حسین کے، تو کیا ہوگا؟ یہ 2 حرم طاقتور ہوں گے، تو امریکہ وہاں سے نکلے گا۔ خبیث ابھی تک نہیں نکل رہا ہے، ہر دن لاکھوں ڈالر کا تیل لوٹ رہا ہے، حالانکہ حج شیبی ان پہ حملے کرتے رہتے ہیں، مگر اب بھی وہ خبیث وہاں پر قابض ہے۔ اگر دنیا کے 500 ملین شیعہ آئیں اقتصادی طور پر، حرم امام حسین کو مضبوط کریں، حرم حضرت عباس کو، حرم امام علی کو آئیں اقتصادی انویسٹمنٹ کریں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ حرم مضبوط ہوں گے تو امریکہ کو بھاگنا پڑے گا کہ صرف عراق نہیں، دنیا کے شیعوں سے مجھے لڑنا پڑے گا۔ یہی طریقہ عزیزان گرامی۔ تو آپ آئیے انویسٹ کریں۔ دیکھیے 1 سال ان کا وزیر اعظم تھا، امریکہ نے سازش کر کے اپنا وزیر اعظم لے آیا، مگر اسے کام کرنے نہیں دیا۔ یہ کس کی طاقت تھی؟ حرم امام حسین کی طاقت تھی، حرم حضرت عباس کی طاقت تھی۔ تینوں حرم نے اسے آخر ہٹا دیا، کیونکہ اس وقت ان حرموں کے پاس اپنی فوج بھی ہے، یہ نہیں کہ یہ خالی ہاتھ ہے۔ ہر حرم کے بعد بریگیڈیئر بھی ہے، اپنے بریگیڈ ہے، اپنی فوج ہے، اپنے سپاہی ہے۔ لہذا اس وقت ان حرموں کو مضبوط کرنا آپ مومنین کا کام ہے، اور آپ کو بھی ترقی ملے گی، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آئیے ان کے پارٹنر بنے، اور یہاں بہترین انویسٹمنٹ زمین ہے، کہ زمین میں خطرہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ایک مدرسے کے لیے زمین لی تھی آج سے 20 سال پہلے مشہد میں، $18,000 میں، اس وقت وہ $5-6 لاکھ میں بدل چکی ہے۔ زمین میں انویسٹمنٹ کریں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسرا لوگوں کو پتہ نہیں، یہاں پر مائنز اگر آپ ڈسکور کریں تو آپ اس کے مالک بن جائیں گے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ ہمارے مولانا دوست حسین الاصغر ہنگو کے قریب رہنے والے تھے، ان کے بیٹے جیولوجسٹ تھے، کوئلے کی کان انہوں نے ڈسکور کر لی، وہ پورے کے مالک ہو گئے۔ لہذا یہ دوسرا بڑا پروگرام ہے کہ اگر آپ کے پاس جیولوجسٹ ہیں، آپ لے کر آئیں، یہاں بہت مائنز ہیں، بہت کانیں ہیں، آپ پورے مائنز کے مالک ہو جائیں گے، راتوں رات آپ کروڑ پتی بن جائیں گے، اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ باتیں بہت اہم ہیں۔ اقتصاد میں آپ نے دیکھا جب روس کو شکست ہوئی تو ایک سپر پاور ختم ہو گیا۔ اس وقت اقتصاد میں مضبوط ہونا ہے، جنگ جو اقتصادی ہے۔ اگر اقتصاد میں ہم مضبوط ہوئے تو امریکہ کو ذلیل و رسوا کر کے عراق سے نکالیں گے۔ شام میں بھی موجود ہے، لوٹ رہا ہے، آئل، نفت، پیٹرول لوٹ رہا ہے، اور عراق میں بھی لوٹ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اپیل ہے پورے دنیا کے چاہے مل کر 5-10 مومنین 1-1 لاکھ روپیہ جمع کر کے بھی آپ زمین لے سکتے ہیں۔ اور ایک علاقہ بہت اچھا ہے ایران کا، جہاں پہ اگر کا درخت لگ سکتا ہے، ابھی تک یہ شروع نہیں ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اگر کا درخت سونے کا درخت ہے، اس کی لکڑی $10,000 میں بکتی ہے، کیونکہ اس سے عود کا عطر بنتا ہے۔
اس پر انڈیا کا قبضہ تھا، پہلے دیتا نہیں تھا، لیکن اب بینکاک میں بھی آ چکا ہے، ویتنام میں بھی آ چکا ہے، پہلے بیج پر اس کا کنٹرول تھا۔ تو یہ بھی بہترین بزنس ہے جو آپ ایران میں کر سکتے ہیں ایگریکلچر میں، اور ایگریکلچر میں کوئی ٹیکس نہیں ہے، آپ کے نام پر کمپنی ہوگی۔ دوسرا ایکسپورٹ امپورٹ بھی ہے، یہاں فری زون ہے، مثلا مشہد میں اگر آپ کریں گے تو سال میں آپ کو $50,000 کا ایکسپورٹ دکھانا ہوگا، لیکن اگر آپ کم ایکسپورٹ کریں تو کشم جو ہے وہ جزیرہ ہے، وہاں پہ $10,000 کا بھی اگر آپ نے ایکسپورٹ کیا تو آپ کو اقامت دے جائیں گے۔ پہلے $3 لاکھ تھا کہ آپ $3 لاکھ کا بزنس کریں تو آپ کو 3 سال کا اقامت ملے گی، اور اس کے بعد 5، اور پھر اس کے بعد ممکن ہے گرین کارڈ کی طرح کوئی کارڈ ملے، ہمیشہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اب وہ کم ہو کر $1 لاکھ ہے۔ ہندوستان کے بہت سارے مومنین آئے ہیں کہ وہاں نمائندے جو رہبر کے ہیں انہوں نے بڑی زحمات کی ہیں، ان کی مشکلات حل کی ہیں۔ انشاءاللہ اگر پاکستان سے بھی مومنین آئیں گے تو رہبر معظم کے جو نمائندے ہمارے دوست آغا آیت اللہ بہاؤالدینی ہیں وہ مدد کریں گے، آپ کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی، تاکہ ایران اور عراق مضبوط ہو۔ اگر ایران عراق مضبوط ہوگا تو پوری دنیا میں شیعت مضبوط ہوگی۔ ایران عراق مضبوط ہوگا تو سعودی کا بھی خاتمہ ہوگا، اسرائیل کا بھی خاتمہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزو، یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے جس میں جتنی طاقت ہے، اور میں نے عرض کیا تھا اگر آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، نیٹ ورک کی ضرورت ہے۔ آئی ٹی کے لوگ آئیں، جیسے امامیہ میڈکس ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر جمع ہیں، تو آئی ٹی اس وقت بڑھی۔ یہ چیٹ جی پی ٹی کس نے بنایا ہے؟ ہاں، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے، لہذا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈرون بنائے جاتے ہیں، اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے قوم کے بچے آئیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس یورپ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ایسے پروفیسر ہیں جو ڈاکٹر سے بھی اوپر ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہیں، وہ آپ کو سکھائیں گے تاکہ قوم ہماری مضبوط ہو علم میں، ٹیکنالوجی میں۔ آپ فیوچر جو ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی جو اس وقت خرپتی بن چکا ہے، یہ سارا پروگرام اس نے کس سے بنایا؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے۔ یہ ڈرون کس سے حفاظت کرتے ہیں؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلتے ہیں۔ لہٰذا آئی ٹی کے لوگ ایک امامیہ آئی ٹی بنائیں، اسی طرح سے ڈاکٹرز کی امامیہ ہے، انجینئرز بنائیں، بزنس مین بنائیں، اور وکیل بنائیں۔ وکیل اور اکاؤنٹنٹ بھی بہت اہم ہے۔ یہ پروفیشنل لوگ نیٹ ورک بنائیں گے تو قوم مضبوط ہوگی۔ دیکھیے 12 کروڑ یہودی ہیں، ان کا نیٹ ورک ہے، اس وقت وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، ان میں نہ کوئی فقیر ہے نہ کوئی جاہل ہے۔ ہم 500 ملین شیعہ ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارے ہاں جذبہ جہاد ہے، ہمارے ہاں قربانی کا جذبہ ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ نیٹ ورک نہیں ہے۔ جو میں نے کہا حسینی بک بنائیں اور اس کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ میرا ای میل میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہولی میڈیسن 12 بھی ہے @gmail، ہولی میڈیسن 0 بھی ہے، اور نمبر بھی کہ یہاں پر کیونکہ واٹس ایپ کبھی چلتا ہے نہیں، ایمو چلتا ہے اور گوگل میٹ چلتا ہے، میرا نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں، لوگوں نے مانگا تھا 00989981228322۔ تو رابطے میں رہیں۔ اصل اس وقت بڑا مشن امام کے ظہور کے لیے ہے کہ پورے دنیا کے شیعوں کا نیٹ ورک بنے، شیعہ مضبوط بنے، شیعہ نہ کوئی فقیر رہے نہ کوئی شیعہ جاہل رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں اور دعا کریں کہ جو باتیں کی گئیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ایک بین الاقوامی اقتصادی نظام بنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ طاقت فرمائے کہ نجف، کربلا، عراق کی پاک سرزمین سے ہم ان خبیث امریکیوں کو نکال کے باہر کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، قبلہ مولانا صاحب ہیں، سید صاحب بڑی زحمات کر رہے ہیں اتنے مجمع کو نظر نیاز دینا، ہمارے شوکت بھائی ہیں اور والنٹری ہیں، خواتین میں مرد میں، خدا انہیں جزا خیر دے، ان کے لیے دعا کریں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور حرم والوں کے لیے بھی دعا کریں کہ حرم والے بھی بہترین تعاون کر رہے ہیں تاکہ یہ اتنا بہترین پروگرام پاک بی بی
معصومہ کے نزدیک ہو رہا ہے. یہ سبھی ان کی زحمات سے ہیں. سب مل کے ان کی کامیابی کے لیے، ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے صلوات پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے 10 مرتبہ. یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں لمبے لمبے سجدے دیا کرو، سجدے میں جا کے اپنے گناہوں پہ رویا کرو. مرنے کے بعد اے لوگوں تمہارا نام اعمال بند ہو جائے گا، پھر ایک گناہ کو مٹا نہیں سکتے. جب تک زندہ ہو تمہارا نام اعمال کھلا ہوا ہے، اپنے سارے گناہوں کو مٹا سکتے ہو. جس گناہ پہ آنسو بہاؤ گے وہ مٹ جائے گا، اس کا عذاب بھی مٹ جائے گا. سنیں گے خدا کا کرم، یہ گناہ کیا میں نے، اس پہ آنسو بہائے، حدیث میں وہ گناہ بھی مٹ جائے گا، اس کا عذاب بھی مٹ جائے گا. مگر یہ 2 فرشتے یہ تو میرا گناہ دیکھ رہے تھے. خدا ان پہ وحی کرتا ہے بھول جاؤ اس میرے بندے نے کوئی گناہ کیا، تاکہ قیامت کے دن ان دونوں فرشتوں کے درمیان میں ذلیل نہ ہو جاؤں، رسوا نہ ہو جاؤں. وہ اتنا ستار ہے. سب مل کے دونوں اللہ کے اسماء ملا کے یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار. اے خدا جن گناہوں کو چھپا دیا ہے انہیں مٹا بھی دے، ورنہ قیامت کے دن جب میرے گناہ ظاہر ہوں گے میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا. مجھے حسین مولا کے سامنے ذلیل نہ کرنا، مجھے مولا علی کے سامنے ذلیل نہ کرنا. اے خدا دنیا میں میرے گناہ مٹا دے. اس پاک بی بی معصومہ کے حرم میں آئے ہو، معصوم فرماتے ہیں ایک فاطمہ زہرا کی قبر اللہ نے چھپائی ہے،
دوسری فاطمہ کی قبر ظاہر کی ہے. جو فاطمہ کی زیارت کرے گا گویا فاطمہ تو زہرا کی زیارت. اتنی بڑی جگہ پہ آئے ہو، گناہ مٹ جائیں گے. سجدے میں سر رکھیں، حرم میں جائیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اے خدا میرے گناہ بخش دے بے حق معصومہ. معصومہ کا صدقہ دیں. یا ایک گناہ دو گناہ جتنے گناہ زندگی میں کیے، جوانی کے گناہ یاد کریں، غفلت کے گناہ یاد کریں، آنکھوں کے گناہ یاد کریں، زبان کے گناہ یاد کریں، ہاتھوں کے گناہ، پیروں کے گناہ. خدا فرماتا ہے خدا مومن کو 40 سالہ پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ مومن روئے، تاکہ خدا اس گناہ کو مٹا دے. مگر کافر آج گناہ کرتا ہے، آج بھول جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں رویا کرو سجدے میں گناہوں پہ. کیوں؟ فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. گناہگار جب اپنے گناہوں کو دیکھے گا خون کے آنسو روئے گا. کاش دنیا میں توبہ کر کے آتا. فرمایا 2 لوگ ہیں جو قیامت میں رونے سے بچ جائیں گے. ایک وہ لوگ ہیں جو گناہوں سے بچتے رہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہوں پہ روتے رہے. اللہ اکبر. گناہوں پہ رونا بڑی عبادت. ان آنسوؤں کا وزن فرشتے نہیں کر سکتے، ہر عبادت کا وزن ہوگا. جو توبہ کے آنسو ہیں کہیں گے اللہ ہم ان کا وزن نہیں کر سکتے. خدا فرمائے گا اس کی جزا میں خدا دوں گا، تم وزن نہیں کر سکتے. اور وہ آنسو جو حسین کے غم میں بہتے اس کی جزا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے. رویا کرو اپنے گناہوں پہ. بڑی پیاری دعا ہے میرے بیمار امام کی، مر قیدی امام کی، سید سجاد کی دعا فرماتے لوگوں مانگا کرو یہ دعا. اے خدا مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر. یہ رونے والی آنکھیں جنت کا دروازہ ہے. مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر. یہ ہمارے کے لیے ہمیں سکھلا رہے ہیں 2 آنسوؤں کی ضرورت ہے. ایک وہ آنسو جو اپنے گناہوں پہ بہیں، دوسرا جو مولا حسین کے غم. ابھی حمزہ صومالی مولا سجاد سے ملنے آئے، دیکھا مولا وضو کر رہے ہیں، پانی پہ نظر پڑتی ہے، چیخ مار کے روتے ہیں ہائے علی اکبر. تو نے آخر دمیں گھونٹ پانی مانگا تھا. وضو کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے. ابھی حمزہ صومالی نے کہا مولا صبر کریں، مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. مولا نے فرمایا ابھی حمزہ صومالی تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے تھے، اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی. میرے 18 یوسف کربلا میں میرے سامنے تڑپ دے. مولا صحیح مگر مولا شہادت آپ کی میراث ہے. یہ سننا تھا
قیدی امام مظلوم امام کے گریے میں اضافہ ہو گیا. کہا مولا میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی, مجھے معاف کیجئے, اتنا زیادہ کیوں رو رہے؟ فرمایا تو نے میرے زخم تازہ کر دیے. یہ شرح دے رہا ہوں جملے کی. مولا کیا ہوا؟ فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے, مگر ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں سے گزرنا, شرابی کی دربار میں 9 گھنٹے کھڑا رہنا, کیا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا؟ آئے مظلوم سید ساجدین, 40 سال روتے رہے. جوان کو دیکھتے تھے, علی اکبر کو یاد کر کے روتے تھے. بازار میں کوئی 6 مہینے کا بچہ نظر آئے, ہائے علی اصغر, ہائے علی اصغر, علی اصغر کر کے روتے. آج خدا کو علی اصغر کا واسطہ دے. علی اصغر باب الحوائج. اے خدا چند راتیں رہ گئی ہیں, مجھے نہیں معلوم میرے گناہ مٹے ہیں یا نہیں. اگر اب بھی گناہ باقی ہیں, آج بڑا درد بھرا وسیلہ لے کے آ رہا. ہاں علی اصغر, علی اصغر کا واسطہ خدا رد نہیں کرے گا. علی اصغر کی شہادت نے فرشتوں کو تڑپا دیا, جنت میں حوروں کو تڑپا دیا. مولا حسین نے آواز دی, اے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ آواز کا سننا تھا, خیمے میں کوہرام بچ گیا. مولا خیمے میں واپس آئے, پوچھا بہن زینب اتنا گریا بلند کیوں ہوا؟ فرمایا مولا جب آپ نے فریاد کی حل من ناصر ینصرنا, علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. مولا نے فرمایا رباب علی اصغر کو لے آؤ, شاید یہ بے حیا فوت اس بچے پہ رحم کھا کے تھوڑا سا پانی دے دے. علی اصغر کو لے کے چلے مولا. یزیدی کہنے لگے حسین قرآن لے کے آئے ہیں. مولا حسین نے فرمایا یزیدیوں تمہاری نظر میں اگر کوئی جرم تو میں نے نہیں کیا, میں معصوم نبی کا نوازا ہوں, معصوم امام ہوں, مگر یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تمہارے گھوڑے بھی پانی پی رہے ہیں, تمہارے حیوان بھی پانی پی. اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ کسی نے تانا دیا حسین پانی خود چاہتے ہو,
اصغر کو وسیلہ بنا کر رہا ہے، حسین مولا جلال میں آئے، اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کر دو، ایک مرتبہ ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھرائی، یزیدی منہ پھیر کے رونے لگے ہیں۔ ابن سعد ملعون نے کہا شمر جلدی کر، ہرملا کو بلا ورنہ فوج پلٹ جائے گی، ہرملا جلدی تیر چلا ورنہ فوج میں انقلاب آئے گا۔ اس ملعون نے تیر کمان میں رکھا مگر ہاتھ لرزے، تیر گر گیا۔ ابن سعد کہنے لگا ہرملا حسین سے ڈر رہے ہو یا علی اصغر سے؟ ہرملا کہتا نہ حسین نہ علی اصغر، تیرے ہاتھ کیوں لرز رہے ہیں؟ کہا جب تیر پھینکنا چاہا خیمے کا پردہ اٹھا، ایک کالے مرغے میں بی ہے، وہ فریاد کر رہی ہے ہرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ کہا تو نشانہ لے، تیرے آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں، اور تو پہلے نشانہ لے لے، نہ دیکھ اس منظر کو۔ پٹی باندھی گئی، ہرملا ملعون نے نشانہ لیا، سیدو معاف کرنا، اولاد والو معاف کرنا، علی اصغر کے مصائب بڑے سخت ہیں۔ ظالم یزیدیوں کے پاس دو تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں کو مارنے کے لیے، دوسرا گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ ظالم نے وہ تیر چلایا جو انسانوں کو مارنے کے لیے نہیں تھا، تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا۔ جیسے تیر لگا ذبح علی اصغر، علی اصغر ذبح ہو گئے، وہ خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز حسین بے گناہ بچے کا خون ادھر نہ پھینک، زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین دانا نہیں دے گی۔ حسین نے خون اپنے منہ پہ مل دیا۔ عاشور کو اعمال کرتے ہیں نا، ہائے 7 قدم یا 10 قدم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، یہ حسین کا عمل ہے۔ ایک مرتبہ سوچا خیمے میں جاؤں، ہائے ماں مر جائے گی، پیچھے ہٹے، حسین خیمے کے پیچھے آئے، ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو دفنا دیا۔ کیوں دفنایا؟ مولا کو علم غیب تھا، میرے شہادت کے بعد یہ ظالم لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے، علی اصغر میں طاقت نہیں کہ گھوڑے کے وزن کو برداشت کر سکے، مگر کاش مولا کی یہ خواہش پوری ہوتی۔ عزادارو 11 محرم کو ظالموں نے سروں کو گنا، دیکھا 71 سر ہے، علی اصغر کا سر نہیں ہے۔
ظالم ابن سعد نے حکم دیا سید و معاف کرنا، امام زمانہ معذرت کے ساتھ بڑی سخت روایت ہے، ظالم نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزے لے لو، زمین پہ مارتے جاؤ، جہاں علی اصغر کی لاش ہوگی علی اصغر کی لاش مل جائے گی۔ ادھر 40 گھوڑے سوار چلے، یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے، یہ منظر رباب دیکھ رہی ہے۔ ہائے سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوں گے، ہائے میرے اللہ میرے علی اصغر کو بچا لے، ہائے میرے اللہ، کہ ظالم کا نیزہ زمین میں پھنسا، جب بلند ہوا ننھی سی لاش نیزے پہ بلند ہوئی، سکینہ نے ماتم کیا، پھپھی اماں میرا اصغر 2 مرتبہ شہید ہوا، پہلے حرملا کے تیر سے، اب ظالم کے تیر۔ میرے اللہ علی اصغر کے صدقے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، جنہوں نے ہم پہ احسانات کی ان کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن ان کے گناہ۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر، موت نہ دینا میرے اللہ جب تک جو بھی بری عادتیں ہمارے اندر ہیں، اگر غصہ ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، حب ذات، حب ریاست، حب دنیا، حسد، ان ساری نجاستوں سے ہمیں پاک کر دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ چاہتے ہیں، ہمیں مولا کی زیارت اسی عشرے میں نصیب فرما، ہم سب کو 40 نصیب فرما۔ اے میرے اللہ مریضوں کو شفا دے، جو مومنین دعائیں لے کر آئے ہیں ان کی نیک دعائیں قبول فرما۔